الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من اشد امتی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی بأہلہ ومالہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. میرے ساتھ مل کر سارے درود ابراہیمی پہلے پڑھیں گے، پھر صلاۃ و سلام اکٹھا پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حمد و صلاۃ کے بعد زیب مسند صدارت استاذ العلماء پیکر اخلاص و وفا حضرت علامہ مولانا بشیر احمد چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جملہ قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ آپ پر میں ہمارے میزبان جناب چودھری احسان احمد صاحب اور چودھری پروفیسر محمد جاوید صاحب اور ان کے بھائیوں کی طرف سے منعقدہ سالانہ محفل میلاد میں حاضر ہیں۔ دوستان ذی وقار، آج میری گفتگو کا موضوع یہ ہے، ایک امتی کا سرکار سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ کیا آج امت کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کافی ہے، بس سرکار کی اتباع کرو، اطاعت کرو، آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور وہ محبت رسول اور عشق رسول کی بات کو مذاق بناتے ہیں۔ دوسرا طبقہ محبت اور عشق کے نعرے لگا رہا ہے کہ عشق رسول بس کافی ہے، محبت رسول کا دعویٰ کافی ہے۔ عمل سے لوگ بیگانے ہیں بعض۔ اب جب ایک طرف صرف عمل کی رٹ ہے، اطاعت اور اتباع کی رٹ ہے، اور دل عشق اور طلب رسول سے خالی ہے، اور دوسری جانب محبت کے نعرے، عشق کے نعرے، بات بات پر بڑے اونچے دعوے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوں۔ اس سے مراد میری خاص جماعت نہیں، اس کے امیر یقیناً ہماری نسبت زیادہ عاشق رسول۔ ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ محبت اور عشق کے دعوے ہیں لیکن عمل نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حقیقی کامیابی کس چیز میں ہے؟ حقیقی کامیابی صرف عمل کی بات کرنا اور عشق و محبت کی کوئی بات نہ کرنا، نہ سننا، نہ سنانا، یہ بھی ادھوری زندگی ہے اور ناکام زندگی ہے۔ اور اگر صرف محبت کے دعوے کرتا ہے، نعرے مارتا ہے، اور پریکٹیکلی عملی طور پر رسول اللہ کی اطاعت یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کے بھی یہ دعوے اس کے دل کا ایک ابال تو ہیں، جذبات تو ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں چند مثالیں صحابہ کرام کی رکھوں گا۔ صحابہ کرام کی مثالیں اس لیے دوں گا کہ صحابہ معیار ہدایت ہیں۔
بولیے صحابہ میں یارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے محبوب کے غلام صحابہ، اگر یہ یہودی اور عیسائی اور دوسری قومیں ایسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو فقد اہتدوا، ہدایت پھر پائیں۔ اس لیے آج کل اولیاء اللہ کا واقعہ بیان کریں، جدید محققین اور انٹرنیٹ پر بیٹھے جدید سکالر مذاق اڑاتے ہیں اولیاء اللہ کا، اولیاء اللہ کے واقعات کا۔ اس لیے میں زیادہ تر صحابہ کرام کی حیات طیبہ کے حوالے عرض کروں گا اور قرآن کریم میں سے جو اللہ کو منظور ہوا آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستان ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے چند آیات تلاوت کی۔ ان آیات کا شان نزول کیا ہے اس کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین تقریباً قدیم جدید مفسرین متفق ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ اس کا شان نزول میرے اور آپ کے کریم آقا، آپ کے ایک صحابی ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے۔ بعض اوقات قرآنی آیات کسی خاص واقعہ کے تحت آئیں، حکم ان کا عام ہے لیکن نزول کا سبب کوئی خاص بنا۔ بہرحال میرے اور آپ کے آقا کریم سب کہیے صلی اللہ محبت کا یہ اظہار ہے کہ جب بھی میرے آقا کا نام نامی آئے عادت بنا لیں درود پاک۔ اگر میں تقریر کی روانگی میں بھول جاؤں اللہ مجھے معاف کرے، آپ نے نہیں بھولنا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام ہے ثوبان۔ بولیے کیا نام ہے؟ یہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضور نے انہیں آزاد کر دیا، لیکن سرکار کی غلامی ایسی ہے جس میں کوئی آتا ہے تو پھر آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ سرکار نے آزاد کر دیے، اس کے باوجود مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔ ایک دن حضرت ثوبان اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں، صوفیت آدمی کے دن کے وقت ہوتی ہے، کام کر رہے ہیں۔ کام کرتے کرتے یکلخت حضرت ثوبان کو سرکار کا خیال آ گیا، حضور یاد آ گیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار کی یاد آئی، آپ کام لگے ہوئے تھے، ابتداءً تو کام میں لگے رہے، لیکن سرکار کی یاد کچھ ایسی زیادہ آئی کہ پھر یاد اس کی آئی تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ حضرت ثوبان اپنا کام چھوڑ دیا، دل میں طلب پیدا ہوئی، ابھی چلتا ہوں آقا کا دیدار کرتا ہوں، سرکار کی زیارت کرتا ہوں۔ سچی محبت محبوب کا قرب چاہتی ہے، سچا محب چاہتا ہے میں محبوب کے قدموں میں رہوں، کبھی میرا قبلہ دل مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت ثوبان کو سرکار کی یاد آئی، اب یاد اور بڑھتی گئی، لیکن دل کو سمجھایا ثوبان یہ دوپہر ہے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے ہیں، نماز ہوگی جائیں گے ملیں گے، لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر دل میں جو سرکار سے ملنے اور دیدار کرنے کی طلب پیدا ہوئی، ثوبان ہار گئے اور کہتے ہیں چلو چلتے تو ہیں، ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے، چل پڑے۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، خوش قسمتی یہ کہ جب آئے تو سرکار سامنے بیٹھے، لیکن ثوبان جس چاہت جس طلب کے ساتھ آیا آپ نے وہ سنی، ایسی حالت میں بندے کی حالت یقیناً چہرے پر پڑی جاتی ہے۔ جب جناب ثوبان میرے کریم کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار نے آثار حضرت ثوبان کے دیکھے تو سوال کیا ثوبان خیر تو ہے؟
آدمی تیز چل کر آئے نا سانس پھول جاتا ہے، چہرے کی رنگت تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔ حضرت ثوبان کی حالت دیکھ کر سرکار نے بھانپ لیا، فرمایا ثوبان خیر تو ہے؟ ثوبان نے ساری بات کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کی یاد آئی تو خیال آیا چلیں زیارت کریں، لیکن آقا میرا ایک سوال ہے۔ الحمدللہ زیارت تو ہو گئی، اب اس سے اگلی بات سننے کے قابل ہے۔ صحابہ کرام کے دل میں عشق رسول کا یہ انداز تھا جو حضرت ثوبان نے بیان کیا۔ یہ ایک حضرت ثوبان کا حال نہیں تھا، اکثر صحابہ کا تھا، لیکن جناب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں کام کر رہا تھا، میرا دل چاہا میں محبوب کی زیارت کروں، سمجھایا کہ حضور آرام میں ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ میں اس طلب کو روک نہیں سکا، نماز کا انتظار نہیں کر سکا، میں آ گیا، الحمدللہ زیارت ہو گئی، لیکن یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا ہے، سنیے دل تھام کر برادران اسلام۔ حضرت ثوبان نے کیا عرض کیا؟ حضرت ثوبان کہنے لگے، یا رسول اللہ اب میں اور زیادہ پریشان ہوں، زیارت تو ہو گئی، ملاقات تو ہو گئی، دیدار تو ہو گیا، لیکن آقا دل میں ایک اور سوال ہے اور پریشانی ہے۔ فرمایا ثوبان بیان کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نماز تک حضور کا فراق برداشت نہ کر سکا، جدائی برداشت نہ کر سکا۔ آقا سوال یہ ہے، کل قیامت قائم ہوگی اور آپ نبیوں کے سلطان ہیں، آپ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے صدقے جنت میں جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ آپ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، ہم ادنا درجے میں ہوں گے۔ آقا مجھے بتائیے، جو ثوبان نماز تک رسول اللہ کی زیارت کی پیاس نہ روک سکا، اگر اسے جنت میں مصطفیٰ نظر نہ آئے میرا حال کیا ہوگا؟ ایمان سے اپنے دل کو ٹٹول کر بتائیں ثوبان کے دل میں کیا خیال؟ ثوبان جنت میں عرض کرتا ہوں، ثوبان جنت میں حوریں، جنت میں غلمان، جنت میں ملائکہ، دودھ کی نہریں، ساری نعمتیں عالم کمال میں ہوں گی۔ قرآن میں آتا ہے جنت میں ہر نعمت اتنی اعلیٰ ہوگی جو تم نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ ثوبان یہ ساری نعمتیں ہوں گی اور پھر کہتا ہے، یا رسول اللہ عرض کیا، آقا مجھے خدا کی قسم جنت کی ساری نعمتیں دیکھ کر بھی مجھے سکون نہیں آئے گا، جس جنت میں مصطفیٰ نظر نہیں آئیں گے آقا ہم دل جلوں کا کیا بنے گا؟ آقا میرے جیسے آپ کے غلاموں کا کیا بنے گا؟ کہیے ثوبان تیرے عشق کو کروڑوں سلام۔ یہ ہے میں عموماً کہا کرتا ہوں، دل تھام کر ہر بات سنیں۔ خدا کی قسم، خدا کی مخلوق میں میرے آقا جیسا حسین کوئی نہیں، اور خدا کی مخلوق میں جیسے صحابہ میرے آقا کے عاشق تھے، کائنات میں مصطفیٰ جیسا حسین کوئی نہیں ہے، صحابہ جیسا عاشق کوئی نہیں ہے۔ اب سوچیں ثوبان کیا حضرت سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر جنت میں مجھے حضور نظر نہیں آئیں گے، یا رسول اللہ چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، اور میں جو آج نماز تک صبر نہ کر سکا ہمارا کیا حال ہوگا؟ دوستان گرامی قدر، گویا ثوبان نے بتایا عاشق کی نظر میں مقصود جنت نہیں ہے، جنت کی بہاریں بھی حسن محبوب ہیں۔
صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ عشق و محبت اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی۔ آج کئی بیچارے یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں، یہ عمل کرو اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ عمل کرو اتنے درجے بلند ہوں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں، بیان بھی ہمیں کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی حق ہے۔ اللہ کی قسم نیک عمل کریں گے، ثواب بھی ملے گا، درجہ بھی ملے گا، لیکن سنو، عاشق کے دل کا اطمینان یہ ہوگا کہ جنت کی بہاروں میں بھی آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ صحابی کی تمنا ہے، یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ آج جس سے بعض عمل کرنے والوں کی زندگیاں خالی ہیں، انہیں فراق نبی کی لذت کا پتہ نہیں، انہیں کبھی نبی کی جدائی میں رونا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت ثوبان کے دل کی کیفیت دیکھیں اور سنو، خدا کی قسم ثوبان فرش پر تڑپا، فراق نبی کے تصور میں ثوبان کا درد عرش پر پہنچا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب سوال حضور سے کر رہے ہیں حضرت ثوبان، اور میں نے کہا جمہور مفسرین نے کہا یہ آیات جو میں نے ابھی انشاءاللہ پڑھوں گا خطبہ میں پڑھی، یہ آیات حضرت ثوبان کے اس سوال کے جواب میں آئیں۔ حضرت ثوبان کے دل میں کیا طلب ہے، کیا عشق ہے، کسی نے کیا خوب کہا تھا، گویا ثوبان کہہ رہا تھا یا رسول اللہ، چاہ جنت دینے کو کارانو، ڈر دوزخ دا بدکارانو، جیڑا قیدی محبوب دی زلفان دا، او جنت دوزخ کی جانے۔ یا رسول اللہ، ہماری جنت حضور کا دیدار ہے، حضور کی معیت ہے، حضور کی سنگت ہے، اور یا رسول اللہ وہ جنت ہمارے لیے نہیں جہاں حضور نہیں ہوں گے، حضور کا دیدار نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت نہیں ہوگی۔ دوستان گرامی قدر، میں کہا کرتا ہوں ثوبان تڑپا زمین پر، درد عشق نبی کی آواز عرش پر گئی۔ رب کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کرو، میرے یار کا یار، میرے یار کے فراق کے درد میں تڑپا ہے، جواب یار نہ دے ہم جواب دیں گے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ذرا آپ رک کر وہ ثوبان کی کیفیت ملاحظہ کریں۔ آقا اگر ہمیں حضور جنت میں نظر نہیں آئیں گے، ہمیں چین نہیں آئے گا، ہمیں سکون نہیں آئے گا۔ ہماری جنت تو سرکار سے ہے، آقا آپ اعلیٰ درجے میں، ہم ادنا درجے میں۔ جب حضرت ثوبان نے یہ سوال پیش کیا، فرمایا جبریل جلدی جاؤ، میرے حبیب کا عاشق تڑپا ہے، یا اللہ کیا جواب لے جاؤں؟ فرمایا جبریل میرا محبوب تو میرا محبوب ہے، اس کے عاشق صرف ثوبان نہیں، اس کا عاشق سارا جہان ہوگا۔ جواب لے جاؤ کہ جب بھی میرے حبیب کا کوئی غلام تڑپے، جب کسی امتی کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ اے کاش مجھے میرے نبی نظر آئیں، میں نے جو حدیث سنی پہلے وہ سن لیں، الحمدللہ اپنی قسمت پر ناز کریں۔ مجھے آپ بتائیں، ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت ثوبان کے سوال کا جواب ہم بعد میں دیں گے، ایمان سے بتائیں اگر آپ ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ تیرے مال، تیری اولاد، تیرے رشتہ دار سارے قربان ہو جائیں اور آج تمہیں آمنہ کا لال کا دیدار ہو جائے، کیا تمہیں پسند ہے؟ ہر مومن کہے گا ہاں میرا جی چاہتا ہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی آمنہ کا لال نظر آ جائے۔ بولو ہے تمنا کہ نہیں ہے؟ ایمان سے بتائیں، اپنے دل ٹٹول کر بتائیں، ہے خواہش کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ حضور کی امت تڑپتی ہے آپ کے فراق میں،
دوستو سنو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور میں مسلم شریف سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں میرے آقا نے فرمایا اِنَّ مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا، میری امت کو مجھ سے محبت ہوگی، لیکن سنو اپنے قسمت پر ناز کرو۔ فرمایا میری امت میں سے شدید مجھ سے محبت کرنے والے ناسن وہ لوگ ہوں گے یکونون بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، نہ مجھے دیکھا، نہ مجھے ملے، نہ مجھے سنا، اور ان کی خواہش ہوگی لو رآنی بے اہلہی و مالہی، اس کے اولاد چلی جائے، اس کا مال چلا جائے، ایک مرتبہ آمنہ کا لال مل جائے۔ کہیے الحمدللہ۔ ہے آج امت کے دل میں یہ تڑپ کے نہیں ہے، اور حدیث بھی مسلم شریف کی ہے، کوئی عام کتاب نہیں کہ نیٹ پر بیٹھنے والے نام نہاد سکالر کہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہی حدیث مسلم شریف میں ایک اور جگہ پر بھی آئی، الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں، اور طبرانی میں آیا الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ طبرانی کے الفاظ ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو میرے امتی مجھ سے بعد میں ہوں گے ان کا جی چاہے گا اللہ کی قسم مال و اولاد بیچ دیں اور ایک مرتبہ پیارا آقا مل جائے۔ فرمایا اس قدر مجھ سے وہ لوگ محبت کریں گے، وہ حضور کی امت قیامت تک ہے۔ اللہ نے فرمایا صوبان، یہ ہے عشق کی انتہا۔ ایک صحابی کے دل میں رسول اللہ کی جدائی کا تصور ناقابل برداشت ہو گیا، تصور نہیں برداشت کر سکے۔ بتائیں جو فراق کا تصور برداشت نہیں کرتے تھے ان کے دل کا حال کیا ہو گیا۔ حضرت مٹھن کوٹ والی سرکار کا یہ بچہ کلام پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا، وہ بندہ عشق رسول کا خوش تھا۔ ان کا ایک شعر مجھے بھی یاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ گویا کہتے تھے کہ وسد آسیں تے وسد ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے۔ یا رسول اللہ ہم مدینہ میں رہتے تھے لیکن وسدے نہیں تھے کہ حضور سے جدا ہوں، وسدے آسیں تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے آسیں مٹھڑیاں گالن، تیری جھوک دے آسے پاسے، ایک جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی جھوک کے ارد گرد ٹھہرتے تھے، دور نہیں جاتے تھے، حضور سے جدائی نہ ہو جائے، حضور سے دوری نہ ہو جائے۔ یہ ہے عشق جو حضرت صوبان نے جب طلب پیش کی، طلب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، جواب مصطفیٰ کریم نے دیا یا رب کریم نے دیا؟ بولو کیوں؟ علماء نے یہاں ایک بڑی نکتہ آفرینی کی، کتابیں ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن جو بے عشق نبی پڑھتے ہیں بخاری، بخار ان کو آتا ہے نہیں آتی۔ بخاری اللہ کی قسم دین سمجھ تب آتا ہے جب حضور کی محبت میں ڈوب کر دین سمجھا جائے۔ حضرت صوبان نے سرکار سے سوال کیا، جواب سرکار کو دینا چاہیے تھا، لیکن فرمایا محبت خدا اور مصطفیٰ کا بامی تعلق یہ ہے، یار کے بارے میں جب بھی کوئی پیارا سوال آیا فرمایا یار جواب نہ دو، جواب ہم دیں، ہمارے محبوب الحمدللہ۔ اب جواب آیا، جناب جبریل امین کیا جواب لے کر آئے؟ میں عرض کروں گا میرے دوستو سوچو صحابہ کرام کے دل میں کتنی نبی کریم کے لیے طلب اور تھوڑا سا فراق بھی گوارا نہیں، تڑپ گئے صوبان آقا ہمارا جنت میں کیا بنے گا؟ اب جواب آیا سنیے، یہ تو رہا عشق والے بازی جیت گئے، اللہ کی قسم آج میرے نبی کے عشق میں تڑپنے والے جوانوں، میری آنکھوں کے نور نوجوانوں، میرے دل کے سرور نوجوانوں، ہاں رسول اللہ کے عشق میں جو قیامت تک تڑپتا ہے اس کا یہی مقام ہے۔ اقبال نے کہا تھا عاشق جب بھی تڑپتا ہے صدا یار تک جاتی ہے۔
اب جبریل کیا جواب دیا ہے؟ رب جلیل نے جبریل امین کو کیا جواب دیا؟ فرمایا جبریل امین ایک صوبان نہیں، قیامت تک دنیا میرے یار کی عاشق ہوگی، میرے حبیب کے فراق میں تڑپیں گے۔ اللہ کی قسم تڑپنے والے آج بھی تڑپتے ہیں اور انہیں جواب بھی ملا کرتے ہیں۔ جب حضرت صوبان تڑپے، حضرت جبریل جواب کیا لائے؟ جواب دیا یا رسول اللہ انہیں ہی نہیں قیامت تک اپنے غلاموں کو بتا دیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے جبریل امین جا کر بتا دو اے لوگو جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق یہ تمنا رکھتا ہے کہ کل جنت میں حضور کی سنگت ملے، حضور کی صحبت ملے، حضور کی معیت ملے، تو سنو ایک شرط ہے۔ بولو ایک۔ اللہ نے کیا شرط لگائی؟ اب آنکھیں کھولیں وہ لوگ جو صرف محبت پر گزارا کرتے ہیں، عمل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، دین نہیں سمجھتے، علماء کی صحبت میں نہیں آتے، صرف عاشقانہ نعرے بابا فرید مٹھن کوٹ والے کا کلام آج ہر نعت خان پڑھ رہا ہے، نقیب پڑھ رہا ہے، خطیب پڑھ رہا ہے، لیکن رب نے شرط لگائی ویسے تڑپنا کچھ کام نہیں آئے گا، کام تب آئے گا جب اللہ رسول کی اطاعت کرو گے۔ بولو کیا فرمایا؟ اللہ رسول کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ یہ سارے ایسے اطاعت کرنے والے لوگ مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن چار طبقات پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ اب یہ رب کا قرآن ہے۔ مِنَ النَّبِيِّينَ نبی والصدیقین صدیقین والشہداء اور شہداء اسلام والصالحین گویا بتایا صوبان اطاعت زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھو۔ ایک محبوب مصطفیٰ کی سنگت نہیں ملے گی، سارے نبیوں کی سنگت ملے گی۔ اونچے بولیے سارے صدیقوں کی سنگت ملے گی، شہیدوں کی سنگت ملے گی، صالحین کی سنگت ملے گی۔ آج ابو بکر کا نام لے کر تڑپنے والوں سچے اللہ رسول کے محب بن جاؤ، صدیق کی رفاقت بھی ملے گی۔ آج امام حسین کے نام پر تڑپنے والوں سچے اللہ رسول کے اطاعت گزار بن جاؤ، سارے شہیدوں کی سنگت ملے گی۔ والصالحین آج شاہ جیلان کے نام پر قربان جانے والوں سارے ولیوں کی سنگت ملے گی۔ شرط کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ بولو اللہ رسول کی۔ میں یہ میزان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج ایک طرف پلڑا صرف عمل عمل عمل، عبادت عبادت پر مبنی، ایک پلڑا صرف عشق و محبت کے دعووں پر مبنی۔ میزان اسلام کیا ہے؟ دل میں عشق مصطفیٰ بھی رکھو اور زندگی میں اطاعت مصطفیٰ شعار حیات بنا لو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ عرض کیا کر رہا ہوں؟ حضرت صوبان اللہ رسول کے عشق میں تڑپے، جواب ملا اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ، یہ ہے اللہ کے حبیب سے کل جنت میں قریب ہونے کا ذریعہ۔ دوستان گرامی قدر آگے چلیے، ایک حدیث کے راوی ہیں حضرت موسیٰ بن عمران، ان کی دادی محترمہ رسول اللہ کی صحابیہ تھی۔ یہ روایت کرتے ہیں موسیٰ بن عمران روایت یہ کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے دیہاتوں میں طریقہ ہے شام کھانا کھا کر، بالخصوص جب تک ٹی وی نہیں آیا تھا، یہ انٹرنیٹ فیس بک کی دلچسپیاں نہیں تھی، ہم دیہاتوں میں بیٹھتے کسی بابا جی کسی عورت کو کہتے کوئی کہانی سنا۔ شاید آپ نے بھی وہ دور دیکھا،
وہ کہانی سناتے، جن بھوت پری عجیب کہانیاں بڑی ہم دلچسپی سے سنتے۔ ایسے ہی نا تابعین اور تبع تابعین کی عادت تھی کہ اگر رسول اللہ کے صحابہ یا صحابیات میں سے کوئی ملتا تو کہتے ذرا محبوب کی کوئی بات ہی سنا۔ کیا یہ دین اس طرح آگے پھیلا۔ گھر میں صحابہ تابعین، صحابہ سے کہتے کوئی سرکار کی بات سنا۔ اب وہ بوڑھی دادی حضرت موسیٰ بن عمران کی دادی وہ سرکار کی بات سنا رہی، کہنے لگی بیٹو تو میں اور کہانی کیا سناؤں، میں تمہیں اپنے حبیب کی بات سناتی ہوں۔ قربان جائیے صحابہ کے عشق پر۔ بات گھروں میں کرتے ہیں، اللہ کی قسم اگر چاہتا ہے آج کی اس مادیت اور گمراہی سے تیری نسل بچے، گھر میں انہیں اپنے نبی کے قصے سنائے کرو۔ جب تیرے بچے بچی کی خالی دل کی تختی پر عشق نبی کا خط لکھا جائے گا، حب رسول کی عبارت لکھی جائے گی، اطاعت رسول کا نقش ہوگا، ساری زندگی تیری اولاد ہدایت پر۔ ایمان سے بتائیں کیسے لوگ تھے جو گھروں میں بھی باتیں کن کی کرتے تھے؟ بولیے، اونچے بول لیں۔ آپ فرماتے ہیں میری دادی جان ہمیں بات سنانے لگی، کہنے لگی بچوں میں تمہیں بات سناتی ہوں، ذرا سنیں میرے دوستو۔ صحابہ اگر عشق نبی میں کمال تھے، کسی کہنے والے نے کہا تھا یا رسول اللہ تو انتہائے حسن ہے یہ انتہائے عشق، دیکھے تمہیں یا ان کو تماشا کرے کوئی۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کوئی نہیں، آپ کے صحابہ و صحابیات جیسا عشق کہیں نہیں۔ حضرت موسیٰ بن عمران کہتے ہیں میری دادی جان ہمیں بات سنانے لگی، کہنے لگی بچوں میں ایک دن مدینہ کی گلی میں جا رہی تھی، یک لخت میرا بھاگ جاگا آگے، میں نے نظر اٹھائی تو سرکار آ گئے۔ اچانک ملاقات ہو نا اور پھر محبوب کی ملاقات ہو تو خوشی ہوتی۔ اب میری باتیں اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو دل تھام کر سنیں۔ میرے آقا کی صحابیات کے دل میں حضور کی محبت کا عالم کیا تھا۔ ایک تجربہ ہوگا آپ کو، میں اپنے گاؤں ہاتھی ونڈ جاتا ہوں نا، ہمارے گاؤں کی بوڑھی عورتیں جب مجھے دیکھتی ہیں نا فوراً کہتی ہیں بیٹا اللہ تیرا اقبال اور بلند کرے، اللہ تیری عزتاں اضافے کرے، اللہ تیری گڈی چاڑے۔ یہ بوڑھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے۔ وہ مدینہ کی خوشبخت عورت جب دیکھا نا یک لخت سرکار سامنے آ گئے تو خدا کی قسم خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بوڑھی مائی حضور کی محبت میں نہال ہو گئی، عجیب مستی کا عالم ہے۔ اور حضور کو سلام کے بعد پتہ جملہ ایسا بولا، حد کر دی محبت کی۔ اس ماں کے دل سے منہ سے نکلنے والا صحابیہ کے دل سے جملہ سنے اپنے کریم آقا کے لیے۔ جو ہی حضور کو دیکھا نا خوشی کی انتہا نہ رہی کہ حضور مل گئے اور مل بھی اکیلے گئے۔ بولو مل بھی، محبوب اکیلے ملے دیکھنے کو تو کیا مقدر ہے عاشق کا۔ حضرت صحابیہ نے جب نبی کریم کو اس حال میں دیکھا نا تو انتہائی خوش ہوئی۔ اور اگلے آپ جملے سنیں گے نا آپ کو پتہ چلے گا اس ماں کے دل میں میرے نبی کی محبت کا کتنا دریا سمندر آباد تھا۔ جو ہی حضور کو دیکھا تو منہ سے ایک جملہ نکلا اور جملہ بڑا عجیب ہے، کہنے لگی جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو دل خوش ہو گیا اور بے ساختہ بولی جعلک اللہ فی الملأ الاعلی وانا معک، میرے آقا میری دعائیں ہیں رب آپ کو ملأ اعلی میں درجہ بلند عطا فرمائے۔ وہی جو ہماری مائیں کہتے ہیں نا اللہ تیری گڈی چاڑا، اللہ تیرا اور نام بلند کرے، وہ مدینہ کی بوڑھی صحابیہ کہتی ہے جعلک اللہ فی الملأ الاعلی، میرے آقا اللہ آپ کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں میں لے جائے۔ اور اگلا جملہ طلب کا ہے، ساتھ کہتی ہے آقا اللہ آپ کو ملأ اعلیٰ میں درجے دے، اور یہ غلامہ بھی ساتھ۔ بتاؤ سامعین اس صحابیہ کے دل میں اپنے نبی کی محبت کا کیا عالم کہ دعا دینے میں حد کر دی اور نال ساتھ اپنا حصہ بھی شامل کیا۔ آقا آپ تو اعلیٰ ہیں ہی، انشاءاللہ انا معاک، میں بھی آپ کے ساتھ۔
مجھے بھی اللہ وہاں بلائے۔ ایمان سے بتائیں، جب آپ کو گاؤں کی کوئی مائی دعا دیتی ہے، آپ کے دل میں اس کے بارے میں کیا جذبات ہوتے ہیں، تو رسول اللہ سے بڑا قدردان کون ہے؟ بتائیں میرے آقا کے دل میں کیا خیال ہے؟ لیکن حضور نے دل نہیں توڑا۔ اب بظاہر جواب تو یہ تھا کہ اماں میں تو جنت میں ہوں گا، میں تو نبیوں کا سردار، میرا مقام اللہ، اماں تم ادنا عام مومنہ ہو، تیرا اپنا درجہ ہے، لیکن میرے کریم دل شکنی، اونچے بولو، دل شکنی، اللہ کی قسم جن کے دل دنیا توڑا کرتی تھی، آمنہ کا لال ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ مدینہ میں ایک نیم مجنون عورت تھی، ایک دفعہ حضور کے پاس آئی، کہنے لگی محمد میری بات سنو۔ سرکار بات سننا شروع ہوئے، تھوڑی سی بات لمبی، صحابہ پریشان ہو گئے، یہ نیم پاگل عورت ہے، حضور کو پکڑ کر کھڑی ہوگی۔ اب صحابہ کے چہروں پر بے چینی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، اب صحابہ بے چینی میں دیکھ رہے ہیں، لیکن حضور نے یوں اشارہ کیا، اسے بات کرنے دو، اس کی بات میرے بغیر کون سنے گا؟ یہ ہے میرے آقا کی شان دل نوازی۔ مائی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے، ملائے اعلیٰ میں اللہ آپ کو بنائے، اور میں بھی کاش آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے کریم نے دل نہیں توڑا۔ اس سے معلوم ہوا امی نے رسول اللہ کی محبت، عشق اور انتہا کر دی محبت میں، میرے آقا اللہ آپ کو اعلیٰ درجے دے، اور ساتھ اپنی طلب، اپنا عشق، اپنی محبت و چاہت بھی عرض کی، انشاءاللہ میں بھی وہاں ہوں۔ تو میرے کریم نے یہ نہیں کہا مائی تو نبیوں کے سردار کے درجے میں کیسے آ سکتی ہے؟ سنے میرے کریم نے دلداری کی، پر دلداری کی شرط وہی شریعت۔ آج ہم کہیں نا نماز پڑھی کرو، صرف میلاد منانا کافی نہیں ہے، صرف 10 دن ذکر شہادت امام حسین کافی نہیں ہے، نماز پڑھی کرو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا قریشی صاحب آپ کو تو اصلاح کا فوبیا ہو گیا ہے، شہادت کی تقریر ہو، سیرت کی تقریر ہو، میلاد کی تقریر ہو، تم تان نماز، اخلاق اور ہدایت پر توڑتے ہو۔ میں نے کہا سمجھ لیں مجھے بیماری لگ گئی ہے کہ انشاءاللہ میری زبان کے صدقے میرے آقا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ سنیں میرے کریم نے کیا جواب، آپ نے اس بوڑھی مائی جس کے دل میں آپ اندازہ اب لگا رہے ہوں گے محبت کا عالم، عورت اور محبت کا یہ عالم عجیب کیفیت ہے، خدا کی قسم۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا، سنو لوگو، ایک انجم شاعر ہے، بڑی عظیم بات کر گیا، کہتا ہے لوگو محبت ایک ایسے بار کو کہتے ہیں اے انجم، جہاں موجیں تو ہوتی ہیں مگر ساحل نہیں ہوتا۔ اب مدینے کی بوڑھی ماں کو کون بتائے، تو نبی کریم کے درجے میں نہیں جاتی، لیکن دل نواز آقا، بندہ نواز آقا نے جواب دیا، امی اگر وہی چاہتی ہے جو زبان سے نکالا ہے تو فرمایا الزم الصلاۃ ولا تعصینی فی معروف، دو باتوں کا حکم دیا ہے عورت، پہلا کام یہ کر الزمی الصلاۃ، نماز کو لازم پکڑ لو، اونچے بولو نماز کو۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ جملہ پیروں اور مولویوں پر ہم پر بڑا بھاری ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی محبت کیش نہیں کروایا کرتے تھے کہ یہ بندہ محبت میں ہے تو اس سے خوب محبت کی عقیدت، اس کو کیش کرواؤ، جیسے آج بعض لوگ محبت کے اور میں دنیا بنا رہے ہیں، محبت کی آڑ میں دعویٰ اللہ رسول کی محبت کا اور بنا دنیا رہے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی محبت کیش نہیں کروائی، میرے آقا نے حقیقت دکھلائی۔ مائی کو فرمایا اگر چاہتی ہے وہی بات جو تیری زبان سے نکلی ہے کہ کل جنت میں تو میرے ساتھ قریب ہو، تو دو کام کیا کر، الزم الصلاۃ، نماز کو اونچے بولو،
اسی لیے میں میلاد کے لیے چراغاں کرنے والے، اہتمام کرنے والے نوجوانوں، میلاد کے لیے مہینہ بھر صبح و شام اہتمام کرنے والوں، میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم اگر نماز نہیں پڑھو گے آقا راضی، اونچے بولے حضور راضی، فرمایا مائی دو کام کیا کر، ایک نماز کو لازم پکڑو اور دوسری بات وَلَا تَعْصِنِي فِي مَعْرُوفٍ، اور نیکی کے کاموں میں میری مخالفت نہ کیا کر۔ گویا سرکار نے عشق و محبت اور طلب کا جواب شریعت میں فرمایا، ان گویا عشق و عمل کو ملا کر چلا ہے۔ عشق بھی قابل محبت تعریف ہے۔ اقبال کہتا ہے عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، کہ عشق تو ایسی طلب ہے جو فاصلے مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم کتنے ایسے عاشق ہیں جو آج دن کو تڑپے تو رات سرکار نے دیدار عطا کر کے سکون عطا فرمایا، ان کی طلب حضور کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں مجھے فرمایا بیٹا میں ہر سال نا 12 ربیع الاول کو میلاد سرکار کا سنوا کرنا لنگر دیا کرتا تھا آنے والوں کو۔ ایک سال میں غریب تھا، مالی حالت کمزور تھی، بھنے ہوئے چنے کے دانے آئے، میرے دل میں خیال آیا عبد الرحیم بارگاہ عالی ہے اور تحفہ بڑا حقیر سا، اب دل میں ملال ہے، دل میں اضطراب ہے، اسی ملال و اضطراب میں سویا۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے مجھے والد گرامی شاہ عبد الرحیم نے بتایا کہ بیٹے میں سویا میرا بھاگ جاگا، خواب میں رسول اللہ کا دیدار اس حال میں ہوا کہ وہی چنے کے دانے حضور کے سامنے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں بیٹا شاہ ولی اللہ حضور نے ان چنے کے دانوں کے ساتھ دیدار عطا کرا کے بتایا شاہ عبد الرحیم غم زدہ نہ ہو، ہم تحفے کی مقدار نہیں دیکھتے، ہم تو عاشق کے دل کا پیار دیکھتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، سارے بولو زندہ باد زندہ زندہ۔ دوستان گرامی قدر، میرے کریم نے صحابہ کو کیا سبق دیا؟ یقیناً خدا کی قسم میرے آقا کے فراق میں تڑپنا، میرے آقا کریم کا ذکر پاک آئے، میں دیکھتا ہوں، میں جب ذکر تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا بلکہ میں عموماً جلسوں میں دیکھتا ہوں، جب میں یہ محبت کی ریت چھیڑتا ہوں کتنے حضور کے غلام ہیں جن کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ خدا کی قسم حضور کی یاد میں رونا اور حضور کا ذکر آئے تو اشک بار ہونا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اونچے بولو یہ صحابہ کی، مل کر بولو صحابہ کی۔ ضمناً بات آ گئی، ویسے موضوع تو حضرت فاروق اعظم جب شام گئے نا بیت المقدس آزاد کروانے، حضرت بلال حبشی مدینہ سے شام ہجرت کر گئے تھے۔ حضرت بلال کو لوگ کہا کرتے تھے بلال آذان پڑھو، حضرت بلال فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ کے بعد آذان نہ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ بڑے لوگ کہتے، لیکن جب حضرت عمر گئے نا شام، وہاں نماز کا ٹائم قریب آیا، لوگوں نے عرض کی امیر المومنین حضرت بلال سے ذرا کہنا، ایک تو بیت المقدس کی فتح کی خوشی تھی، ایک عمر کے شام آنے کی خوشی تھی۔ صحابہ نے عرض کی آپ حضرت بلال سے فرمائیں آذان دیں۔ آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور بلا کر فرمایا بلال لوگوں کی خواہش ہے آپ آذان دیں۔ کہا امیر المومنین میں نے عہد کیا تھا کہ میں سرکار کے بعد کسی کے لیے آذان نہیں کہوں گا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی خواہش ہے، آپ نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی اتباع مجھ پر لازم ہے، میں آذان کہتا ہوں۔
اب منڈی صدیق والوں، پنڈ دادن خان والوں، جب مدینہ سے دور شام میں بلال نے آذان کہی ہوگی، بتاؤ کیا ہوگا؟ خدا کی قسم یہ افسانہ نہیں ہے، معتبر روایت ہے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان شروع کی، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، خالد بن ولید ہیں، عمر بن خطاب ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ جب حضرت بلال کی آواز اللہ کی کبریائی کی فضاؤں میں گونجی، صحابہ کو حضور کا دور یاد آ گیا۔ جب دور یاد آیا، جوں جی حضرت بلال کی آذان بڑھ رہی ہے، صحابہ کرام اشک بار ہو گئے آقا کریم کی یاد میں، اور آپ کے دور میں صحابہ کرام رونے لگے۔ روایت میں آتا ہے حضرت بلال نے آذان ختم کر دی، لیکن حضرت عمر کی سسکیاں لوگ سن رہے تھے، اور حضرت عمر اشک بار رو رہے تھے۔ کسی کی یاد نے رلا دیا، اس سے بڑی اور شہادت کیا ہوتی ہے؟ عاشقوں نے نا، محبت والوں نے جہاں نعتیں لکھی، ہر صنف کا کلام لکھا، وہاں انہوں نے کچھ ماہیے بھی کہے ہیں۔ بعض ماہیے بڑے محبت والے ہوتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا ایک ماہیہ عام لوگ پڑھتے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب کی ذات شریعت و طریقت کی جامع تھی، اور یہ وہ انسان تھے جن کی یہ جو نعت ہے نا، آج سکھ متران دی ودھیری، یہ اقبال نے جب پہلی بار سنی تو اقبال اس طرح ٹہل رہا تھا۔ جب یہ نعت سنی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ کوئی نہیں اس کا معنی کیا ہے۔ آج سکھ متران دی ودھیری، اس کا مطلب ہے آج محبوبوں کی چاہت کچھ زیادہ ہو رہی ہے، آج محبوب پاک زیادہ یاد آ رہے ہیں۔ ایک گلی سے گزرنے والا عام غریب بندہ نعت پڑھ رہا تھا، اقبال کھڑا ہو گیا اور چھم چھم رونے لگا۔ دل میں محبت ہو تو محبوب کی یاد پر رونا آتا ہے۔ پھر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں، آپ کا مشہور وہ ماہیہ ہے جس کا میرا خیال ہے پہلا ہے مصرع، اونچی شان بے ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، نہ بولنے میں بھی عشق کی حد کر۔ ان مائیوں میں بھی عاشقوں نے اپنی خواہش کی۔ ہم بھیرشی پڑھتے تھے، ہمیں یہ استاذوں نے بات سنائی، ہمارے استاذوں فرمانے لگے ابتدائی دور میں جب زیادہ مصروفیات نہیں تھی، پروفیسر صاحب اگر آپ کا مجمع تھک گیا تو علیحدہ بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب ابتدائی دور تھا تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا عصر کے بعد آپ باہر سیر کے لیے جائیں۔ تو ایک دن آپ جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بچہ ماہیہ بھی پڑھتا ہے؟ تو ایک بچے نے کہا حضور مجھے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے ماہیہ پڑھا، اور جب اس نے ماہیہ پڑھا تو پھر سننے والے حضور ضیاء الامت تھے۔ ماہیہ اس نے یہ پڑھا، کوئی گڈی دیاں دو لینا جتھے ماہی یاد آوے اتھے بے کے رو لینا۔ جو ہی اس نے یہ ماہیہ پڑھا نا، حضور ضیاء الامت اشکبار ہو گئے اور فرمایا دوبارہ سنا۔ وہ کئی مرتبہ پڑھتا رہا۔ یہ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، جب سرکار یاد آتے نا، حضرت عمر آپ نے سنا ہے نا، مرد تو مرد رہے، صحابہ عورتیں ان کا کیا حال تھا۔ ابھی آپ نے ایک صحابیہ کا حال سنا، زید ابن اسلم کہتے ہیں رات تھی، حضرت عمر مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، حضرت عمر کو ایک گھر سے چراغ کی روشنی دکھائی دی۔ اس وقت کوئی بندہ جاگ رہا ہے، آپ گئے، آپ نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت چراغ جلا کر اون کاٹ رہی۔ کیا کاٹ رہی؟ ہمارے ہاں بھی سردیوں میں مائیں اونٹ کاٹتی ہیں چرخے پر یا اور کوئی۔ تو زید ابن اسلم کہتے ہیں، اس روایت کے راوی ہیں، اور اسے امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ نے المواہب اللدنیہ میں نقل کیا کہ حضرت فاروق اعظم نے جب روشنی دیکھی، قریب گئے تو دیکھا ایک مائی اون کاٹ رہی ہے۔ اور عادت ہے انسان کی جب کام میں مشغول ہو کچھ گنگناتا ہے، کئی ڈرائیور گانے گاتے ہیں، کئی ڈرائیور نعتیں پڑھتے ہیں، کئی بخت والے ہم نے سعودی عرب میں سنا مدینے جانے والا ڈرائیور قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ تو اپنا اپنا انداز ہے۔
اللہ نصیب کرے ڈرائیور گنگناتے ہیں، مائی وہ چرخہ کاٹ رہی ہے، اون کاٹ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ مائی شیر گنگنا رہی ہے۔ حضرت عمر کو تجسس تھا اس وقت روشنی میں کون جاگ رہا ہے، لیکن جب دیکھا مائی گنگناتی ہے، آپ کی ذمہ داری سی رعایا کی حالت کیا ہے، کیسے عورت شیر پڑھ رہی ہے، وہ مدینہ طیبہ کی بوڑھی عورت پڑھتی ہے، علی محمد صلاۃ الابراری صلی علیہ طیبون الاخیار۔ یہ پہلا شعر پڑھا، اس کا معنی ہے میرے آقا محمد پر ساری کائنات کے نیک لوگوں کا درود ہو۔ اے کاش آج جب میری مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھتی ہیں، رات کی تنہائیاں ہوتی ہیں، خدا را بے حیا گانے انٹرنیٹ فیس بک ٹی وی پر سننے کی بجائے محبوب پاک کی محبت کے گیت کا الاپا کرو، نعت پڑھا کرو۔ چھوٹی چھوٹی نعتیں ہر بندے کو یاد ہے، حضرت عمر نے کان لگایا، وہ پڑھ رہی ہے محمد علی محمد صلاۃ الابراری صلی علیہ طیبون الاخیار قد کنت قواما وبکاء بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اطوار۔ اگلا جملہ سنیں، وہ مائی کیا کہہ رہی تھے؟ پہلے کا ترجمہ تو یہ تھا، میرے آقا محمد پر کائنات کے سارے نیک لوگ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مائی گویا حضور کو یاد کر رہی، اور یہ شعر اگلا شعر ہے، اس میں کہتی ہیں قد کنت قواما بکاء بالاسحار۔ اے میرے آقا محمد کریم، آپ راتوں کو قیام کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، یا لیت شعری والمنایا اطفار۔ ہائے کاش مجھے پتا ہوتا موتیں جدائیاں کر دیتی ہیں۔ وہ بوڑھی مائی چرخہ کاتتے کاتتے حضور کے فراق کو یاد کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کاش مجھے پہلے پتا ہوتا میں حضور سے جدا ہو جاؤں گی۔ حضور اس وقت دنیا سے جا چکے تھے، حضرت عمر کا عہد تھا، گویا اس بوڑھی مدینہ کی مائی کا چرخہ کاتتے کاتتے جو محبت کا گیت تھا، وہ ذکر مصطفیٰ تھا، وہ میرے تیرے کریم کا محبت بھرا ذکر تھا اور حضور کی جدائی کا تذکرہ تھا۔ آگے مائی نے آخری جو جملہ پڑھا وہ یہ تھا، حل تجمعنی والحبیب حل تجمعنی وحبیب الدیار۔ اس کا معنی ہے کیا کوئی دن آئے گا میں اور میرے محبوب کسی جگہ پر اکٹھے ہو سکیں گے؟ وہی مائی والی بات کہ اے کاش نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو اور میں اپنے آقا سے ملوں۔ یہ تھا مدینہ کی بوڑھی عورتوں کا معمول، صحابہ کا معمول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں راتوں کو رونا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ایک شاعر بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ ہمارا شغل ہو راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہمارا شغل ہو راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہو محو خیال یار ہو جانا۔ اے کاش ہمارا حال یہ ہو کہ ہم بھی خلوتوں میں اللہ رسول کو یاد کریں اور اللہ رسول کو یاد کرتے کرتے ہمیں نیند آ جائے۔ جسے اس کیفیت میں نیند آتی ہے اس کے دل میں عشق و محبت کا کیا جہان ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا نا، حضرت عمر دروازے کے باہر بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ امام کستلانی لکھتے ہیں حضرت عمر اشکبار ہو گئے، مائی کے شعر سنے، پھر دروازہ کھٹکایا، مائی
مائی نے کہا کون ہے اس وقت دروازہ کھٹکانے والا؟ فرمایا کوئی اور نہیں عمر ہے، مہربانی کرو دروازہ کھولو۔ مائی نے دروازہ کھولا، حضرت عمر اشکبار تھے، قریب بیٹھ گئے۔ خدا کی قسم آج نعت خانوں کی قدر کرنے والوں، آج خود نعتیں گنگنانے والوں، حضرت عمر اندر داخل ہوئے، کہا بوڑھی اماں وہ دوبارہ سنا سکتی ہے جو پڑھ رہی تھی؟ سنا سکتی ہو؟ فرمایا سنا سکتی ہوں۔ عمر کے لیے نہیں سناؤں گی تو کس کے لیے سناؤں گی؟ وہ مائی اسی مستی میں علی محمد صلاۃ الابراری وطیبون وصلی علیہ الطیبون الاخیار قد کنت قواما وبکا بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اتوارو۔ ہائے کاش مجھے پتا ہوتا موت مجھے حضور سے جدا کر دے گی۔ اور پھر جب یہ جملہ پڑھا حضرت عمر بلک بلک کر رونے لگے۔ جب کہا نا حل یجمعنی وحبیب الدار، کبھی وہ وقت آئے گا جب میں اور میرے محبوب کسی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ مائی نے درد سے پڑھا، حضرت عمر بلک بلک کر رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں، مائی کو اشارہ کیا پھر سناؤ، وہ پھر سنا رہی ہے۔ حضرت عمر رو رہے ہیں۔ پھر جب خاموش ہوئے نا حضرت عمر نے فرمایا اے امی لا وعمرہ لا نسیتہو رحمک اللہ، اماں اللہ تم پر رحم کرے۔ جب یہ جملہ پڑھتی ہے نا حل یجمعنی وحبیبی الدارو، کیا کبھی کسی جگہ میں اور میرے محبوب داخل ہوں گے؟ تو فرمایا ساتھ عمر کو بھی شامل کر لیا کرو، میرا بھی ذکر کر لیا کرو۔ گویا حضرت عمر بھی عشق محبت کی ایک عجیب مستی میں ہیں۔ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں اس ماں نے اسی وقت شعر کہا، ماں بڑی ذہین تھی، بولی وَعُمَرَ فَاغْفِرْ لَهُ يَا غَفَّارُ، اے میرے غفار رب کریم میں عمر کو بھی ساتھ کرتی ہوں، عمر کی بخشش فرما دے جو ہمارے پہرے دے رہا ہے، اس ہمارے عمر کی بھی بخشش فرما دے۔ یہ تھا معمول صحابہ کا حضور کے عشق میں، محبت میں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے بیٹا 24 گھنٹوں میں 10 منٹ تو اللہ کے لیے نکالے نا، جب تو ہو اور صرف تیرا اللہ، اور تو اپنے اللہ کو یاد کرے، اور نہیں تو 10 منٹ تو نکالنا تو ہو اور تیرا لجپال نبی کا خیال ہو، اور تو حضور کی بارگاہ میں محبت سے عرض کر رہا ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے دوستو یہ محبت کی کیفیات ہیں جو ہمیں صحابہ کرام سے ملی، لیکن صرف محبت نہیں، عشق کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اطاعت بھی ضروری ہے۔ اپنے علماء سے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، کہ یہ رضی اللہ تعالی۔ برادران اسلام یہ میرے کریم کا عام صحابی نہیں ہے، یہ وہ مقدر کا سکندر ہے۔ آپ ارادت والے بیٹھے ہیں، اگر آپ کو اپنے استاد کی خدمت کا موقع ملے، بعض بچے کہتے ہیں میں نے اتنے سال اپنے استادوں کی خدمت کی، اتنے سال استادوں کے یہ کام کیے، ہمیں ناز ہے ہم پیر سیال کے غلام ہیں، ہمیں ناز ہے ہم حضور ضیاء الامت کے غلام ہیں۔ اکا دکا موقع مجھے بھی ملا خدمت کا، آج تک وہ اساس حیات ہے، لیکن ایمان سے سامعین بتائیں ربیعہ بن کعب کے مقدر کا کیا عالم ہے۔ یہ وہ میرے محبوب کا غلام ہے جو حضور کو تہجد کا وضو کروایا کرتا تھا۔ سرکار سو رہے ہوتے، ربیعہ پانی لے کر انتظار میں ہوتا کب میرے آقا جاگے۔ نفلوں کو اہمیت دینے والوں، عبادت کی اہمیت یقیناً، نفلوں کی اہمیت یقیناً، خدا کی قسم دل پر ہاتھ رکھ کر بتا، جب سالبہ لوٹے میں پانی ڈال کر مسواک پکڑ کر بیٹھا انتظار کر رہا ہوگا کب حجرہ عائشہ کھلے اور میرا ماہ مبارک آئے۔
اس ربیہ کے انتظار کا عالم، اس کی مستی، اس کی محبت، اس کا شوق. حضرت ربیہ سحری کو حضور کے تہجد کا انتظام کرتے. یہ کوئی آسان ہے؟ جاگتے رہنا. ہم نے یہاں دیکھا ہے بھیرشی میں ہمارے بھائی ہیں مختار احمد خلیفہ صاحب، حضور ضیاء الامت سو رہے ہوتے تھے، وہ مرد کلندر لوٹا پانی سے بھرا ہوا دروازے کے باہر رکھ کر انتظار کر رہا ہوتا. میں بھی چند مرتبہ تہجد کے ٹائم حاضر ہوا. خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. وہ محبت کیا آپ کی حضرت ربیہ بن کعب انصاری سرکار کو کیا کرتے ہیں بولیے؟ تہجد کی خدمت گزاری کرتے ہیں. کیسا بخت والا. ایک دن وضو کروا رہا ہے، میرے آقا کریم کا دریائے جود و کرم موج پر. حضور نے ایک جملہ بولا، سنیں کیا؟ آپ نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگو کیا چاہتے ہو. یہ ہے وہ مقام. اپنے استاذوں کی خدمت کرتے رہو، کبھی کچھ نہ مانگو. وفائیں کرو، اپنے مرشد کی نوکریاں دو، کبھی کوئی خواہش نہ رکھو. جب مرشد خود موج میں ہوگا سمجھو رحمت خدا بندی کا دروازہ کھل گیا. تحریک کے لمحات ہیں، مقبولیت کی گھڑیاں ہیں. خدا کے محبوب کیف میں فرمایا سل ربیہ. ربیہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ محدثین نے لکھا سرکار نے مطلق کہا مانگ. یہ نہیں کہا دنیا میں سے مانگ، آخرت میں سے مانگ. فرمایا اس لیے حضور نے فرمایا سل مانگ. شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں وجہ یہ ہے حضور نے مطلق اس لیے کہا کہ خزانے خدا کے ہیں، تقسیم آمنہ کے لال کی ہے. دو جہاں کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں. فرمایا سل ربیہ. مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہم تو مانگتے ہیں مرشد جی مجھ نہیں پی مل دی، مجھے نظر لگ گئی ہے، یہ کام ہے. ہم یہ باتیں لے کر جاتے ہیں. لیکن حضرت ربیہ اور صحابہ کوئی عام لوگ تھے. میرے آقا کی نگاہ تربیت کے تربیت یافتہ حضرت سیدنا ربیہ نے کیا مانگا؟ سنو اللہ کی قسم، جب میرے کریم نے کہا ہوگا ربیہ مانگو، بتاؤ ربیہ کے دل کا حال. سوچو ذرا تھوڑی دیر رکو. ربیہ کے دل میں مستی کا عالم، کرم نوازیوں کی حد. اب مانگا تو حد کر دی. اللہ کی قسم کیا مانگا؟ حدیث کے الفاظ سنیں. عرض کیا یا رسول اللہ اسالو کا، میں آپ سے مانگتا ہوں. کیا ترجمہ بول؟ اونچے بولو. اگر آج کوئی مولانا صاحب توحید کے علم بردار ہوتے تو کہتے پہلا شرک ہے نبی سے مانگ رہا. حدیث کے الفاظ فرمایا سل ربیہ مانگ. تو صحابی کیا کہتا ہے؟ اسالو کا یا رسول اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں. گویا پتہ چلا حضور الہ تو نہیں، حضور اللہ تو نہیں، صحابہ توحید میں سب سے اعلیٰ. گویا صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہے لوگوں، حضور خدا تو نہیں لیکن حبیب خدا ہے. بولو کیا ہے؟ اور محبوب کی چیز بندے کی اپنی ہوتی ہے. کیا اعلیٰ حضرت نے خوب کہا. آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا. یعنی یا رسول اللہ میں اپنا مالک ہی آکھوں کہ آپ نے اللہ نے دو جہان دی ملکیت آپ کو عطا کر دی. ہمارا عقیدہ یہ ہے خزانوں کی چابیاں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض. سیاستہ کی حدیث میرے آقا نے فرمایا زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے رب نے دے دی ہیں، عطا کر دی. فرمایا سل ربیہ مانگ. اب ربیہ نے مانگا. انشاءاللہ مانگنے کا طریقہ آتا، اللہ کرے مانگنے کا طریقہ آتا ہو. ہم گھٹیا چیزیں مانگتے ہیں، اللہ سے بھی ہم گھٹیا مانگتے ہیں. ایک بزرگ تھے وہ بہت مستجاب الدعوات تھے. بیٹا تہجد کے وقت آیا، کہنے لگا حضور آج میں جاگا اس لیے ہوں کہ یہ دعا میرے لیے کریں.
آپ نے فرمایا تو کہتا ہے میرے لیے کر 70 سال ہو گئے اس ٹائم محبوب کا دروازہ کھٹکاتا ہوں، اس کی قسم میں نے تو دنیا اس سے اپنے لیے بھی نہیں مانگی، تیرے لیے کیا مانگے؟ یہ ہیں کچھ مانگنے والے۔ حضرت ربیہ نے کیا مانگا سرکار سے؟ میرے آقا نے فرمایا ربیہ مانگو۔ حضرت ربیہ کیا کہتے ہیں؟ اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں یہی تو سنگت مانگتا ہوں۔ یا رسول اللہ جنت ہو میں حضور کے قدموں ساتھ ہوں، وہی عشق کی انتہا کہ ہم جنت میں بھی حضور کے قدموں سے الگ نہیں ہونا۔ انہوں نے جنت کو ٹارگٹ نہیں بنایا، جنت دلانے والے حبیب کو ٹارگٹ بنایا۔ یا رسول اللہ آپ کی سنگت میں چاہتا ہوں، اللہ کی قسم سنیے، دل کھول کر اللہ کے حبیب کی شان دل کھول کر بیان کریں۔ میرے آقا نے اس کے بعد یہ نہیں کہا اے ربیہ تو جنت کی دوستی مانگتا ہے، میں تو نہیں دے سکتا۔ آگے فرمایا اب غیر ذالک کچھ اور بھی چاہیے؟ اونچی بولو، کیا کہا بولو؟ مالک ہیں خزانہ قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں۔ آج تو وہ بھی امتی ہے جو اتنا ناشکرہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہے جس نبی کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلا وہ نبی تمہیں کیا دے گا؟ بدبخت تمہیں کیا پتا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب یہ پہاڑ سونا بنا دوں، از کی مالک میں سونا نہیں چاہتا، کبھی ملے کھا کر تیرا شکر ادا کروں، کبھی نہ ملے صبر کروں، امت کے لیے سنت بن جائے۔ یہ حضور کا مقام ہے، لیکن آج امتی بیچارے اپنی الگ راہیں بناتے ہیں، ہر کوئی حضور کے بارے میں اپنے اینگل میں سوچتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ آپ سنیں نا، حضرت ربیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں حضور کی رفاقت چاہتا ہوں، تو میرے کریم نے فرمایا آوا غیرہ ذالک کچھ اور بھی چاہیے؟ تو عرض کی آقا اس سے آگے اور میں کیا مانگا؟ تجھ سے تجھی کو مانگ کر سب کچھ ہی مانگ لیا، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے۔ آقا جب حضور کی رفاقت جنت میں مانگ لی ہے اور کیا؟ میں نے ایک دن ایک دعا عربی میں مانگی، مجھے یاد ہے پروفیسر صاحب اس دن بہت روئے، صبح مجھے کہنے لگے آج آپ نے بڑی خاص دعا مانگی ہے۔ میں نے کہا دعا مانگنے والا بندہ بڑا خاص ہے، عبداللہ ابن مسعود، اونچے بولیں رضی اللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو 2 شرف حاصل تھا، سرکار تھے ہی پھر مولا علی کے بھی شاگرد، شریعت میں انہیں بڑا کمال حاصل تھا۔ ہمارے فقہ حنفیہ کے اکثر مسائل کی بنیاد عبداللہ ابن مسعود ہے، بہت بڑے حضور کے فقیہ صحابی، اور ان کا بڑا مقام ہے، اور یہ ان صحابہ میں تھے جن سے سرکار بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نا دعا مانگتے تھے، آپ بھی میرے ساتھ مانگے اس دعا کی لذت اٹھائیں۔ آپ دعا مانگتے تھے، پڑھئے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتدو، یا اللہ ایسا ایمان مانگتا ہوں جو ڈاما ڈول نہ ہو، ایسا ایمان جس میں تزلزل نہ ہو، ونعیمان پڑھئے لا ینفدو، یا اللہ میں تو اسے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور اگلا جملہ وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ، بولیے حضرت ربیہ کی دعا کے سائے میں ہم بھی دعا کریں یا رب العالمین۔ ربیہ نے بھی رسول اللہ سے جنت میں رفاقت مصطفیٰ مانگی، ہم بھی عرض کرتے ہیں اے مالک ہم بھی تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اِنَّا، بولیے نَسْأَلُکَ ایمانا لا یرتد وَنَعِیمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجات الجنت جنت الخلد۔ حضرت ابو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے یا اللہ دے بھی جنت خلد اور دے بھی حضور کی سنگت میں، وہی حد ہے نا تیری میری نظر میں، مطلوب جنت ہے، صحابہ کا مطلوب آمنہ کالا، وہی بات کہ چاہ جنت دینے کو کارانو ڈر دوزخ دا بدکارانو جیڑا قیدی محبوب دی زلفان دا او جنت دوزخ کی جانے۔ حضرت ربیہ سحری کا وقت ہے، مدینہ منورہ کا پر نور ماحول ہے، ربیہ مانگ رہے ہیں مصطفیٰ عطا کر۔ فرمایا ربیہ کچھ اور چاہیے، یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، حد ہو گئی نا عشق کی، لیکن آگے سنیں، صرف عشق کے نعرے رسول اللہ نے پسند نہیں کیے، ساتھ عمل۔ اگلا جملہ قابل غور، آج ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میلاد منا لیا، اب سال نمازوں کی ضرورت کیا ہے، ہم نے لنگر میں حصہ ڈالا، اب مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کی شہادت منا لی، اب نماز کی کیا ضرورت ہے، نہیں۔ سحری کے وقت تہجد کرانے والے غلام حضرت ربیہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے ربیہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اے میرے ربیہ اگر یہی چاہتا ہے جو مجھ سے کہا ہے تو پھر سجدے اور زیادہ کیا کر، اونچے بولو سجدے۔ آج نمبر 2 پیر صاحب تو کہتے ہیں ہماری شرینی دو، نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان ٹھگوں سے بچو، سچا کائنات کا بڑا پیر تہجد کے خادم کو کیا نسخہ بتا رہا ہے؟ تیرا دل مانے نہ مانے علی نفسک، تیری مرضی نہ بھی ہو تو سجدے زیادہ کیا کر۔ علماء نے فرمایا سرکار نے جب کہا نا اور کچھ تو جنت تو دے دی، لیکن ربیہ کو نماز پڑھنے کے لیے اس لیے کہا کہ کوئی یوں نہ کہے نبی کا تہجد کا خادم زیادہ عبادت نہیں کرتا، اس لیے جتنا اللہ کے بندوں کا قرب ہو تو دونوں باتیں میرے بھائی ہمارے سامنے آ گئیں، حضور سے بے پناہ عشق بھی کریں، حضور کی طلب بھی رکھیں۔ طلب ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے، اب وقت نہیں رہا، میں ویسے شعر لکھ کر لایا تھا، کچھ طلب والے حضور کی زیارت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، تمنائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اب وقت نہیں رہا، صرف ایک مولانا جامی کا ایک شعر ہے، حضرت جامی کا فارسی میں ویسے تو کلام ہے اور بڑا درد بھرا کلام ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارائے زِ ہجراں یا رسول اللہ۔ آپ نے نیٹ پر یہ سنا ہے، آتا ہے، پڑھئیے تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا زِ عیسیاں یا رسول اللہ۔ مولانا جامی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے فراق اور جدائی میں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس کی کچھ دوا ہونی چاہیے۔ انتہائی عشق کے عالم میں بہت سارے بزرگوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ تمنائیں کی۔ حضرت مولانا جامی کے ایک اور شعر ہے، شاید وہ آپ نے نہ سنا ہو، آپ فرماتے ہیں ز محجوراں چرا فارغ نشینی نہ آخر رحمت للعالمین۔ یہ وہ ناز ہے جب بچہ ماں سے کہتا ہے نا ماں میں تیرا بیٹا نہیں، میں یہ چیز لے نہ لوں، یہ تو اسے تعلق ہے لے لوں۔ مولانا جامی کہتے ہیں ز محجوراں چرا فارغ نشینی، یا رسول اللہ کتنی راتیں ہو گئیں کوئی کرم نہیں ہوا، ان ہجر کے ماروں سے حضور کیوں توجہ ہٹا رہے ہیں؟ ہم جیسے ہیں نہ آخر رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت میں
اشکباروں نہ نصیب کرے، یہ محبتیں اللہ سلامت رکھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا جامی نے حد کر دی۔ مولانا جامی کے بارے میں انہیں بہت حضور سے عشق بے پناہ۔ مولانا جامی سے ایک ستم یہ ہوا کہ مولانا جامی کی کتابوں میں غیروں نے بعض غلط باتیں داخل کر، یہ کٹڑ پکے سنی تھے، اور ان کی کتابیں درس نظامی میں شرح ملا جامی بہت بڑی کتاب نصاب میں شامل ہے۔ حضرت ملا جامی ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر محبوب اور عاشق گھر آئے نا، محبوب آئے تو عاشق خوشی مناتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اونچے بول لیں۔ سلطان محمود کا چہرہ ایک دن بڑا خوش و خرم تھا۔ ایاز نے کہا آج خاص بات ہے، یہ چہرہ اتنا پہلے کبھی روشن نہیں ہوتا تھا۔ سلطان محمود نے بہت چھپایا، لیکن ایاز تھا، کہنے لگا بتائیں۔ کہا پھر میری زندگی میں نہ بتانا، آج سرکار کا رات کو دیدار نصیب ہوا ہے، اس لیے چہرہ خوش ہے، اس لیے مراد مل گئی ہے۔ مولانا جامی بھی نا عجیب انداز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر حضور کبھی میرے خواب میں آ جائیں نا تو میں بھی خوشیاں مناؤں گا، یا رسول اللہ میں بھی خوشیاں مناؤں گا۔ اور کیا خوشیاں منائے گی؟ حضرت مولانا جامی نے حد کر دی۔ یہ بڑا شعر مجھے بچپن سے پیارا ہے، میں اکیلا اس کو پڑھتا بھی رہتا ہوں۔ حضرت مولانا جامی کے شعر کا پہلے آپ ترجمہ سن لیں۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ میرے خواب میں کبھی آئیں نا تو میں غریب ہوں، اور تو حضور کے آنے پر میں کوئی چیز بانٹ نہیں سکتا، جہاں میرے کریم کے نالین کا نقش لگے گا وہاں جامی اپنی جان قربان کرے گا۔ چو سوئے من گزر آری منے مسکین ز ناداری۔ یا رسول اللہ اگر آپ کبھی میرے گھر میں آ جائیں تو یہ مسکین آپ کا غلام کیا کرے گا؟ چو سوئے من گزر آری منے مسکین ز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ جہاں میرے کریم کے نقش پا لگیں وہاں جامی جان قربان کریں، جان 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 زندہ۔ ماشاءاللہ بچے نے لہر پیدا کر دیا نعرے۔ اب پھر سنیں، میرا دل تو نہیں تھا، اب سنیں مولانا جامی کے اس شعر کا ترجمہ اعظم چشتی نے کیا۔ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ جے آ جاویں میرے ویڑے، جے آ جاویں میرے ویڑے تے تیرے سونے جوڑے تو، جے آ جاویں میرے ویڑے تے تیرے سونے جوڑے تو، کراں قربان تن اپنا میں سارا یا رسول اللہ، کراں قربان تن من میں اپنا یا رسول اللہ۔ آقا اگر مہربانی ہوئے یہی خواہش رکھا کریں، اس خواہش سے زندہ رہا کریں۔ خدا کی قسم ہمارا نظریہ سن لیں، ہم تو کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، کچھ وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا۔ آقا زندگی بھر تیرے نقش پا کی تلاش میری زندگی ہے۔ گویا شریعت نماز روزہ شریعت مطہرہ پر عمل۔ یا رسول اللہ تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا، تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا، یہی اصل زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے۔ بولیے یہی اصل زندگی،
بولیے یا رسول اللہ تیری جستجو میں جینا، دل سے یہ پڑھیں، محض مووی کی رونق نہ بنائیں، اللہ کے حضور میں محبت سے یا رب العالمین ہماری یہ تمنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا، یہی اصل زندگی ہے، یہی میری بندگی وما علیہ